ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد. آج میں آپ کو اس تقریر میں قرآن مجید کے بارے میں کچھ چند باتیں بتانا چاہتی ہوں. آپ سماعت کریں یعنی سنیں. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے. یہ اکٹھا ایک بار نہیں اترا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے جبرائیل علیہ السلام کو اپنا کلام دے کر بھیجتا. وہ حضور خودنو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا کلام حضور کو سنا دیتے. پھر حضور اس کو یاد کر لیتے اور کسی صحابی کو بلوا کر لکھوا دیتے. اس طرح 23 برس میں پورا قرآن مجید نازل ہوا ہے. قرآن شریف سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں آسمان سے نازل فرمائی ہے ان سب پر ہمارا ایمان ہے. لیکن ان میں سے بہت سی کتابیں تو دنیا سے نابود اور لاپتہ ہو گئی اور بعد جو موجود ہے ان میں مکار لوگوں نے بہت کچھ گھٹا بڑھا دیا ہے. اس لیے اب وہ اصلی آسمانی کتابیں نہیں رہ گئی. قرآن شریف کو نازل ہوئے 1400 برس سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے. لیکن اس میں آج تک ایک حرف یعنی ایک برس کی کمی محسوس نہیں ہوئی. جیسا پہلے دن نازل ہوا تھا ویسا ہی بعین آج بھی موجود ہے. اگرچہ دشمنوں نے قرآن کے خلاف بہت کچھ ہاتھ مارے مگر اس میں اب تک ایک نقطہ یا زبر سے کا فرق نہیں پڑ سکا. بس آسمانی کتابوں میں اس وقت قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو ہر طرح کی کاٹ چھاٹ سے بالکل محفوظ ہے. دیکھو تورات شریف سریانی زبان میں اور انجیل مقدس عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی اور قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے. آج تم عرب، ایران، چین، جاپان، مصر، شام، ترکی، جرمنی، فرانس، روس، افریقہ، امریکہ وغیرہ دنیا کے جس کونے میں چلے جاؤ وہاں تم کو قرآن پاک عربی زبان میں ملے گا. لیکن تم اصلی تورات و انجیل کے لیے پوری دنیا چھان مارو تو تمہیں سریانی زبان والی تورات اور عبرانی زبان والی انجیل کہیں نہیں ملے گی. سبحان اللہ. عرب کے کافروں کو اپنی عربی زبان پر بڑا ناز تھا. وہ لوگ اپنی عربی زبان کے بل پر دنیا کے تمام انسانوں کو گونگا اور جانور سمجھتے تھے. جب قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہونا شروع ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیتیں عرب کے کافروں کو سنائی تو انہوں نے قرآن کو خدا کا کلام ماننے سے انکار کر دیا اور بولے یہ تو کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے. اس پر کافروں کو للکارا گیا کہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. لیکن اگر تمہارے خیال میں قرآن انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو تم لوگ بھی انسان ہو. تم میں جتنے آدمی قابل اور اونچے دماغ والے ہیں سب مل کر زور لگاؤ اور قرآن جیسی ایک سورہ بنا کر پیش کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عربی زبان پر فخر کرنے والے کافر اس اعلان کو سن کر بہت کچھ اچھلے کودے بڑا زور مارا. لیکن وہ قرآن جیسا ایک سچ کا کلام بھی بنا کر مقابلے میں نہ لا سکے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن انسان کا کلام نہیں بلکہ سچے خدا کا کلام ہے. اس کا مقابلہ انسان تو کیا جن اور فرشتے بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے یہ حقیقت سینکڑوں برس پہلے سے ثابت ہو چکی ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا بھرا کلام اور اس کی سچی کتاب ہے. سبحان اللہ. پھر آج بھی ہر آدمی سے قرآن کا یہ سوال ہے کہ بتاؤ تم مجھے خدا کا کلام مانتا ہو یا انسان کا. اگر جواب دینے والا یہ کہہ دے اے قرآن میں تجھے خدا کا کلام مانتا ہوں تب تو اس کی رہائی ہے. اور اگر یہ جواب دے کہ اے قرآن میں تجھے خدا کا کلام نہیں مانتا میں تجھے انسان کا کلام مانتا ہوں تو قرآن گرج کر فرماتا ہے اور انکار کرنے والے تم جتنا کہہ کر چھٹی نہیں پا سکتے. سنو اگر تمہارے گمان میں قرآن انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو تم بھی انسان ہو. تم بھی قرآن جیسا کلام تیار کر کے میرے مقابلے پہ لاؤ اور اگر تم سے نہ ہو سکے تو اپنے ساتھیوں کو بلوا لو اور سب مل کر
کرو. لیکن ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے کہ قرآن کے اس مطالبے کو سن کر بڑے سے بڑے قابل اور فاضل انسان اپنی ساری چوکڑی بھول گئے اور دم بخود ہو جانے کے سوا ان سے کچھ بننا پڑا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن انسان کا کلام نہیں بلکہ سچے خدا کا کلام ہے. تو بھلا انسان اس کے مقابلے پر کیوں ٹھہر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.